عمرے اور طواف کتنے کرنے چاہیے؟ طواف میرے بھائی جتنے مرضی کریں، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ 7 چکر 2 رکھتے ہیں، 7 چکر 2 رکھتے ہیں، 7 چکر 2 رکھتے ہیں۔ اور پہلے چکر کی دعائیں کس بھائی کو آتی ہیں؟ پہلے چکر کی دعائیں کس بھائی نے زبانی یاد کی ہیں؟ جی سارے چکروں کی آتی ہیں میرے بھائی یا پہلے چکر کی؟ نہیں سمجھا رہی۔ بہرحال میرے بھائی گزارش یہ ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طواف کے دوران ایک ہی دعا ثابت ہے۔ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک چلتے ہوئے آپ کیا پڑھیں گے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہ دعا بڑی شاندار دعا ہے۔ جو بھی آپ کو چاہیے، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس دعا میں وہ چیز موجود ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی ہر اچھی چیز دے، آخرت کی ہر اچھی چیز دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ بیوی چاہیے موجود ہے اس میں، پلار چاہیے موجود ہے، عزت چاہیے موجود ہے، رزق چاہیے موجود ہے، بیٹا چاہیے اس میں موجود ہے۔ روز قیامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں، وہ اس میں موجود ہے۔ روز قیامت نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہتے ہیں، وہ اس میں موجود ہے۔ روز قیامت اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں موجود ہے۔ جنت چاہیے، وہ اس میں موجود ہے۔ اور حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک کیا پڑھیں گے؟ جو آپ کو آتا ہے پڑھیں۔ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ جو زبانی آتا ہے پڑھیں۔ کتابیں کھولنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ میرے کئی بھائی کتابیں کھول لیتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اور حجر اسود کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کتاب میں جو دعائیں لکھی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ پیچھے والا دھکا مارتا ہے، جی صاحب آگے، وہ کہتا ہے میری دعائیں پوری نہیں ہوئی۔ اور کئی بھائیوں نے شور ڈالا ہوتا ہے، اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، ساتھ والے تنگ ہو رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ وقت ہے اللہ کے ساتھ دل لگانے کا، دلی تعلق قائم کرنے کا، اللہ سے سرگوشیاں کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے کے سامنے گڑگڑانے کا۔ اپنی زبان میں دعائیں کیجیے، اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، اپنے لیے، اولاد کے لیے، والدین کے لیے، مرحومین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ اور قرآن پاک جو آتا ہے تلاوت کیجیے، سورہ فاتحہ، قل اللہ احد، سورہ بقرہ، درود شریف پڑھیے۔ جو عربی میں دعائیں آتی ہیں وہ پڑھیے، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے۔ بھائی کہتے ہیں عمرے کتنے کرنے چاہیے؟ میرے بھائی عمرے بھی شریعت کہتی ہے آپ عمرے کرتے رہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرتے رہا کرو۔ عمرے کے بعد حج، حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد پھر عمرہ، حج کے بعد پھر حج۔ لیکن وہ عمرہ کریں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ آپ پاکستان سے، انڈیا سے مکہ آئے، عمرہ کر لیا الحمدللہ، پھر آپ مدینہ چلے آئے، مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، پھر عمرہ کر لیں، مدینہ سے، مدینہ کے میقات سے پھر عمرہ کر لیں۔ لیکن مکہ میں رہ کر مکہ کے اندر سے ہی بار بار عمرے کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ بھائی کہتے ہیں زندہ اور مردہ کے لیے عمرہ یا طواف کر سکتے ہیں؟ طواف میرے بھائی اپنا اپنا۔ طواف کس کا؟ طواف اپنا اپنا۔ طواف کے دوران دوسروں کے لیے دعائیں کریں۔ باقی رہ گیا پورا عمرہ، تو وہ آپ کسی ایسے زندہ کی طرف سے کر سکتے ہیں جو جسمانی لحاظ سے اتنا معذور ہے۔ کس لحاظ سے؟ مالی لحاظ سے نہیں کہہ رہا، جسمانی لحاظ سے اتنا معذور ہے کہ خود عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ آج امید ہے نہ آئندہ کبھی امید ہے، عارضی بیمار نہیں ہے، مستقل بیمار ہے۔ اور آپ کسی میت کی طرف سے بھی عمرہ کریں تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ واپس جاتے ہوئے عمرے کے لیے میقات کون سی ہے؟ ہاں جی کون سی ہے؟ میقات ذی الحلیفہ یہاں سے 13 کلومیٹر دور ہے۔ آپ کی بس وہاں پہ انشاءاللہ رکے گی۔ آپ اپنے ہوٹل سے غسل کر لیں، صفائی کر لیں، چادریں باندھ لیں، لیکن نیت یہاں سے نہیں کریں گے بلکہ وہاں سے کریں گے جس جگہ کو آپ نے نیت کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ کون سی ہے؟